جابر دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے۔ نہیں، جابر نے کہا نہ میں دیوانہ ہوا ہوں نہ میں پاگل ہوا ہوں، میرا نبی مجھے کہہ کر، میرا نبی مجھے بتا کر گیا ہے، جب تک میں اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس کے فرزند ارجمند امام محمد باقر کی ملاقات نہ کر لوں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ جی کہا کہ یہ دیوانہ پاگل کہتے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے کیا، انہوں نے کل پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا تھا، مجھے کہتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ وقت بھی ہوا جب جناب محمد باقر علیہ السلام سے جابر کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی نا تو امام جناب جابر کہتے باقر ذرا آگے بڑھیے، امام آگے بڑھے 2 قدم، کہا پیچھے ہٹیے، 2 قدم پیچھے ہٹے، کہا کہ یہی وہ انداز ہے جو پیغمبر مجھے بتا کر گئے ہیں۔ پیغمبر آپ نے وارث کا تعارف کرا کے بتا کر گئے نا بھی یہ اس سے ملاقات ہوگی۔ ہاں اب جناب جابر ہر روز آتے ہیں اور معصوم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جابر کہاں تیری ضعیفی، ہاں آنکھوں سے رواج میں نبینا بھی ہو چکے، یہ ڈل چکی ہے، بلکہ ڈل چکی ہے، بہت زیادہ ضعیفی آ چکی۔ جابر یہ تو ہر روز امام کے پاس آ کے کہے گا مولوی خبردار، میں غیر معصوم ہوں وہ معصوم ہے، میں صحابی ہوں وہ معصوم امام ہے، لہذا میرے بچپن اور ان کے علم کا یہ نہ دے کہ میں بزرگ ہوں وہ بچہ۔ امام ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے بھائی؟ امام ہوتا ہے۔ تو بس ایک واقعہ امام علی نقی کا سن لیجیے اور اس کے بعد آپ نے بھائی کو، ہاں جی، تو امام علی نقی علیہ السلام، اللہ نے، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، مالک فرماتا ہے تمہاری ہدایت کا ذمہ دار میں ہوں، تمہارے لیے ہادی کا بنانا میرا کام ہے، تیرا کام، تیرے لیے ہادی کا بنانا میرا کام ہے، تیرا کام، اور دنیا و آخرت کا اختیار مالک کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا و آخرت کا اختیار کس میں ہے؟ میرے ہاتھوں میں۔ اب ہادیوں کا بھیجنا اس مالک کا کام ہے، بندے کا کام، لیکن جب وہ ہادی کو دنیا پہ بھیجتا ہے، ہر ہادی کو بھیجنے کا اس کا طریقہ بھی مختلف ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس ہادی کی عظمت اور عزت کا لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی عزت و عظمت کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام ہے اور معصوم کو علم لدنی دے کر بھیجتا ہے، علم دے کر بھیجتا ہے تاکہ معصوم کسی کے دروازے پر نہیں بلکہ ہر ایک کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو میرے ہادی کے دروازے پر جھکتا ہوا نظر آئے۔ جی یا علی صلوات پڑھے ایک دفعہ بلند آواز سے، صلی اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام، آپ کا بچپن ہے، مجمع لگا ہوا ہے، جی سوال تو بھائی یہ میرے مولا کا دعویٰ ہے نا، سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگوں پوچھ رہے اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ بھائی میں کہتا ہوں اللہ نے میرے ہر ہادی کو جی کہا ہے کہ اس کے کس وقت بھی میرے ہادی سے پوچھے گا کبھی نا کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ معصوم فرماتے ہیں اگر کلمے میں لا الہ الا لا نہ ہوتا تو کبھی معصوم نہ کہتے ہی نہیں۔ جی تو امام علی نقی علیہ السلام کا بچپن ہے، مجمع ہے، مدینہ تو رسول ہے، مجمع لگا ہوا ہے، یا ایک بندہ کیا صاحب آتا ہے، بس میں زیادہ دیر نہیں، ایک بندہ آتا ہے باہر سے معصوم کے پاس، وہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا مجمع لگا ہوا ہے، یا امام علی نقی اس بندے سے ہندی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ کس زبان میں؟ ہندی زبان میں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں یہ دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا کہ معصوم جو ہے کیا امام کو ہندی زبان بھی آتی؟ یہ انتظار کرتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، یہ انتظار کرتا رہا،
تو یہ بندہ جائے تو میں پوچھوں جی، اس کے سامنے پوچھوں تو ہو سکتا ہے وہ معطوف کرے، یہ بندہ دربار سے جائے تو میں پوچھوں امام سے۔ اب وہ بندہ دربار سے گیا تو یہ بندہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، مولا کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں، ابو ہاشم ایسا کر، وہ سامنے سے نا ایک وہاں سے ٹھیکری لے کے آ، جن وجہ اپنی پنجابی بکری آکھنے ہے، گھڑا وغیرہ ٹوٹ جاوے نا گھڑا تو ان یہ ٹھیکریاں ہو جائیں چھوٹا چھوٹا ٹکڑا، جاؤ یہ ایک ٹھیکری لے کر آؤ۔ ابو ہاشم جعفری گیا، وہ ٹھیکری لایا، امام نے اس کو منہ میں رکھا، منہ میں رکھ کر کہا کہ اس کو آپ نے منہ میں رکھو۔ جب اس ابو ہاشم جعفری کو لعاب معصوم لگا ہوا، جب اس کے اندر گیا نا، او میرا بھائی وہ لعاب نہیں تھا، اس کے علم کے دریچے اس کے لیے کھل گئے۔ اور ابو ہاشم کہتا ہے ایک نہیں میں 70 زبانوں، اور ہندی تو ایسے کہ اس کا پوچھ کے ہی کچھ نہ۔ بس یہاں پر ایک جملہ دے کر میں اجازت چاہوں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ تھوک کیا ہوتی ہے؟ فاضل مادہ ہوتا ہے نا، جس کو انسان باہر پھینک دیتا ہے جی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے کیا کرتے ہیں، یہ لگا کر کتابوں کے ورق یا قرآن کے ورق کو پلٹتے ہیں۔ لیکن اب جملہ میں کہوں گا تیرے اور میرے لعاب میں ہم فاضل ہے پھینک دیتے ہیں۔ معصوم کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے علم کے دریچے کھل گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی لعاب رسول چوس چوس کے پروان چڑھا، اسی کے بارے فرمایا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔